الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عاشوراء بعنوان مکتب موضوع گفتگو ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا عاشوراء کے کئی عنوان بتائے گئے ہیں، کئی طرح سے عاشوراء کا تعارف ہوا ہے، کئی طرح سے عاشوراء کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو عنوان ائمہ اطہار علیہ السلام نے عاشوراء کو عطا کیا ہے وہ ہے عاشوراء مکتب کے طور پر ایک راہ، ایک نظام، ایک دستور، ایک منشور، ایک کلچر، ایک تہذیب اور ایک طرز زندگی۔ اور عاشوراء کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، صرف واقعات ہی نہیں، حادثات ہی نہیں، اصول بھی ہیں، قدریں بھی ہیں، تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ عاشوراء انسان کو مکمل زندگی کا ضابطہ سکھاتا ہے۔ بہت محنت سے اور بڑی زحمتوں سے عاشوراء کا مکتبی چہرہ ائمہ اطہار نے علیہ السلام نے ذکر فرمایا، لیکن اس اثناء میں بہت سارے عوامل اور اسباب کے نتیجے میں یہ چہرہ عاشوراء کا زیادہ روشناس نہیں ہوا، امت تک نہیں پہنچا۔ وہ منابع اور دستاویزات جن کے ذریعے سے عاشوراء کو مکتب بنایا گیا تھا انہیں ایک دوسری شکل دے دی گئی، اور یہ اتفاق قرآن کے ساتھ بھی ہوا، دین کے ساتھ بھی ہوا، تشیع کے ساتھ بھی ہوا، اہل بیت کے ساتھ بھی ہوا، رسالت و امامت کے ساتھ بھی یہ اتفاق رونما ہوا۔ یعنی دین بھی مکتب تھا، مکتب سے ہٹ کر ورد بن کر ترویج ہوا۔ قرآن منشور تھا مکتب کا، منشور ہے آئیڈیالوجی دینی کا، لیکن اسے ایک مقدس کتاب کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے ثواب کی خاطر۔ دین منشور حیات بشر بنایا گیا تھا، جسے ہم نے فقط توشہ آخرت قرار دیا ہے، اور وہ بھی فقط جنت کی حد تک کہ جنت جس سے پہنچ جائیں ہم۔ اور انہی ناقص تفسیروں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں سے قرآن بھی نکل گیا، دین بھی نکل گیا، تشیع بھی نکل گیا، عاشوراء بھی نکل گیا، اور عاشوراء ایک رسم بن گئی، عاشوراء ایک دن بن گیا فقط۔ اس دن کو تاریخ کے واقعات کی یاد دلا دیں یا مصائب کا ذکر کر دیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہو گئے۔ دو عنوان بڑے اہم ہیں عاشوراء کے، ایک عاشوراء بعنوان تحریک،
اور ایک عاشورہ بعنوان مکتب. مکتب سازی کے لیے کہ عاشورہ مرکز قرار پائے تفکر کا، کم از کم اسلام کے شیعی چہرے کا، تشیع کا مکتب و مرکز قرار پائے، وہ دین حسینی ہو، دین عاشورائی ہو. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک تمام معصومین نے امت کی توجہ کربلا اور عاشورہ کی طرف منتقل کی ہے. کہیں پر شخصیت سید الشہداء علیہ السلام کے عنوان سے کہ لوگ متوجہ رہیں حضرت کی شخصیت کی طرف، کہیں پر آپ کے فضائل و کمالات کو محور قرار دیا گیا، کہیں پر عاشورہ عنوان قرار پایا، کہیں پر کربلا کو عنوان قرار دیا گیا، کہیں زیارت نامے کے عنوان سے یہ کام ہوا. یہ سب جہتدار کام تھے، یعنی ان سارے کاموں کی ایک جہت تھی. اس ماحول کے مطابق جس میں ائمہ اطہار نے یہ تعلیمات دی ہیں امت کو، یزیدیت کے مقابلے کے لیے، ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے، احیاء تشیع کے لیے اور دین کی حیات کے لیے. لیکن بعد میں ان تمثیلی باتوں کو یا تمثیلی تعبیروں کو تمثیل نہیں سمجھا گیا، بلکہ ان کو اسی ظاہر پر ہی حمل کیا گیا کہ یہ ظاہری مطلب ہی مقصود ہے. جیسے کل اشارہ ہوا تھا کہ تمثیلی زبان قرآن کی بھی ہے، تمثیلی زبان روایات میں بھی تمثیلی زبان موجود ہے. دوسرا یہ کہ بات مخاطب دیکھ کر کی جاتی ہے، جس سطح کی فہم ہو مخاطبین کی اسی انداز کی بات کی جاتی ہے، نہ اس سے سطحی اور نہ اس سے گہری بات کی جاتی ہے. یہ روش تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی اور ائمہ اطہار کی. اور تیسرا نقطہ جو اشارہ ہوا تھا وہ اپنی بات کو اس طرح سے کرے کہ دشمن سے اپنے اسرار کو چھپا کے پنہان کر کے مکتب بھی پھیل جائے اور دشمن تک اپنا راز بھی منتقل نہ ہو. حفظ سر جس کو تقیہ بھی تعبیر کیا جاتا ہے، تقیہ ہم نے بھی غلط قرار دیا، یعنی مکتب میں تقیہ کچھ اور چیز ہے اور غیر مکتبی دین میں تقیہ کچھ اور چیز ہے. مکتب کے اندر تقیہ مذہب بچانا ہے، دین بچانا ہے، اپنا راز و سر بچانا ہے. لیکن غیر مکتبی دین کے اندر تقیہ سے مراد جان بچانا ہے یا پیسے بچانا ہے. یہ سب مکتبی کوڈ ہیں، سر، کتمان، کہ اس طرح سے اپنے مکتب کو پرچار کرو آپ کہ اپنے تک بات پہنچ جائے اور غیر سے بچ جائے، محفوظ رہے یہ بات. وہ زمانہ حجاج ابن یوسف کا جہاں پر کسی علوی کو علوی ہونا ہی جرم تھا اور زندہ دیواروں میں چن دیتے تھے، بلکہ انعام رکھا جاتا تھا لوگوں کو. دن کو جیسے آج کل ہوتے ہیں شکاری شکار پہ جاتے ہیں، اگر شرط باندھ کے شکار کریں کہ کتنے پرندے آج مارے ہیں، یا مچھلیاں پکڑتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے مچھلی پکڑنے کا کہ کتنی مچھلیاں شکار کی ہیں، پھر آخر میں اس کو انعام دیا جاتا ہے جس نے سب سے زیادہ پکڑی ہوں. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں شیعہ کشی کا مقابلہ تھا. شکاری، انسان کے شکاری، تشیع کے شکاری جو آج بھی موجود ہیں، ان کے اندر مقابلہ ہوتا تھا. نکلتے تھے کہ آج کتنے شیعہ مارنے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے. وہی تقیہ کی حالت میں حتیٰ جو تھے ان کو بھی ڈھونڈ کے حتیٰ مشکوک کو بھی مار دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد آ کر جس نے سب سے مارے اس کو شام کو انعام ملتا تھا. اس زمانے میں یہ تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں. اس زمانے میں تشیع کو مکتب کی شکل دی گئی ہے، آئیڈیالوجی کی شکل دی گئی ہے. ہم نے بہت سادہ سمجھا ہے دین کو اور تشیع کو. جن دشواریوں سے یہ مذہب اور یہ مسلک
اور یہ رائے حق ہم تک پہنچا ہے بہت دشوار. اور ائمہ پابند تھے اس بات کے کہ اپنی تعلیمات کو، اپنے مکتب کو اغیار سے بچائیں. لہذا بعض افراد تھے جن کا حکومتوں سے آنا جانا تھا، مشکوک لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے سامنے کوئی راز کی بات نہیں بتایا کرتے تھے. اگر ان میں سے کوئی فرد مجلس امام میں آ جاتا، امام موضوع بدل دیتے، کوئی اور بات شروع کر دیتے، اس موضوع سے ہٹ جاتے. حکومتوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ آپ شیعہ بن کر، پیروکار بن کر جاؤ اور راز وہاں سے حاصل کرو. جس طرح سے کہ عبید اللہ جب داخل ہوا کوفہ کے اندر، مسلم ابن عقیل نے جس گھر میں پناہ لی ہوئی تھی جہاں پر تھے، اس گھر تک رسائی اسی طرح سے حاصل ہوئی. ایک کوفی کو شیعہ بنا کر، امام حسین کا پیروکار بنا کر، مسلم ابن عقیل کا پیروکار بنا کر اسے پیسے بھی دیے کہ یہ پیسے لے جاؤ اور جا کر امام کے نمائندے کو پیش کرو تاکہ وہ آپ پر اعتماد کر لیں. اور یہ کام آج زیادہ منظم طریقے سے ہو رہا ہے. آج کی خفیہ ایجنسیاں کہیں زیادہ منظم تر ہیں اس زمانے کی ابتدائی ایجنسیوں سے. ان سے بچا کر امام نے اصلی تعلیمات اپنی مختلف شکلوں میں تدوین کر کے بیان کی ہیں. یہ زیارت نامے جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فقط ورد ہیں اور جا کر کسی مزار پر پڑھ کے فقط ثواب دارین حاصل کریں، یہ کوڈ ہیں امامت کے. یہ امت و امام کے درمیان پیغام رسانی کا ذریعہ تھا. یہ اس ذریعے سے ائمہ اپنا پیغام امت تک پہنچاتے تھے، نہ فقط اس زمانے تک بلکہ ہمیشہ کے لیے. میں پہلے یہ مثال دے چکا ہوں، شاید بعض عزیزوں کو یاد ہو. اول انقلاب میں ایران میں، جب انقلاب ابھی کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن تحریک انقلاب کی چل رہی تھی، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نجف میں بیٹھ کر اپنا پیغام ایران بھیجتے تھے، کبھی کیسٹ کی صورت میں، کبھی مکتوب شکل میں. اس پیغام کو ایران کے کونے کونے تک، گوشے گوشے تک پہنچانا ہوتا تھا، مختلف طریقوں سے، چھپا کے، پنہان کر کے، ہزار طریقوں سے. اور کتنے شہید فقط یہ پیغام پہنچانے میں کتنے افراد پکڑے گئے اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. اس پیغام رسانی کی نئی نئی شکلیں اور نئی نئی خلاقیتیں دکھاتے تھے انقلابی اور مجاہدین. ایک طریقہ جو اس وقت کے انقلابی فعال شخصیت اور آج کے ایک عظیم استاد اور انقلاب کے تھیوریسن اور یوں کہوں کہ مکتب ولایت کے مدافع، سنگربان انقلاب حضرت استاد مصباح یزدی دامت ظل العالی، جن کا نام ممکن ہے سنا ہو آپ نے، انہوں نے ایک بہت ہی خلاقانہ طریقہ امام کے پیغام کے ابلاغ کا جاری کیا. بہت خوبصورت طریقہ. وہ یہ تھا کہ پیغام امام کا فارسی میں ہوتا تھا، اس کو عربی فونٹ کے ساتھ لکھتے تھے. اس وقت تو کمپیوٹر نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھتے تھے، لیکن عربی رسم الخط میں لکھتے، اور عربی رسم الخط میں لکھ کر اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم، شد وغیرہ سب ڈال دیتے. اس طرح کی کتابیں عموماً مفاتیح الجنان اس طرح سے چھپتی ہے، یا دعا کی کتاب ہوتی ہے، یا کوئی اس طرح کی، یعنی اس طرح کا فونٹ اور اس طرح کی علامتیں اگر لگی ہوئی ہوں تو آج بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی حدیث ہوگی، کوئی دعا ہوگی، کوئی مناجات ہوگی، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. پولیس اور خفیہ پولیس والے بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے کہ اس کو غور کریں، وہ پکڑ لیتے تھے بعض اوقات یہ پیغام. لیکن حضرت استاد مصباح دامت ظل العالی ان کے پیغام کو جب وہ پکڑ بھی لیتے، بسا اوقات دیکھ کے واپس کر دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ فارسی ہوتی تھی اور امام کا پیغام ہوتا تھا. اور بڑے محفوظ طریقے سے یہ پیغام جو اہل تھے ان تک پہنچ جاتا تھا، دشمن سے بچ بھی جاتا تھا.
فرصت نہیں ہوئی میں کبھی استاد مصباح یزدی سے پوچھوں کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا یہ طریقہ، لیکن اپنا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ شاید قوی گمان یہی ہے کہ یہ ائمہ اطہار ہی کی روش تھی کہ اس طرح سے پیغام پہنچایا جائے، چونکہ خود زیارت نامی پیغام ہے ائمہ کا اپنے پیروکاروں کو بعد کی نسلوں تک کے لیے، اور اس کے اندر ائمہ نے یہ کوڈ تحریر کیے ہیں جنہیں آج ہم اپنے حوائج کے پورا کرنے کے لیے اتنی دفعہ پڑھو تو یہ حاجت پوری ہوتی ہے، اتنی دفعہ پورا پڑھو تو یہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت پیغامات تھے جو آج ہمارا ورد بن گیا ہے، یہ ورد نہیں تھے، دستور تھے، احکام تھے اپنے پیروکاروں کو کہ یہ کرنا ہے تمہیں، کبھی نام بدل کر، کبھی کسی عنوان سے۔ امام ایک دستور دیتے، نیچے لکھ دیتے عبد صالح۔ اس وقت ہمارے پاس کتب روایات میں بہت ساری روایات ہیں جن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ معصوم سے نقل کی گئی ہیں، بلکہ لکھا ہوا ہے ان عبد صالح، یہ ایک عبد صالح کی طرف سے بات آئی ہے، اور تمام پیروکاروں کو پتہ ہوتا تھا کہ عبد صالح کس کا نام ہے۔ امام خمینی ہی کی مثال دیتا ہوں، جب امام کو کوئی پیغام آتا تھا اور پھیلتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے یہ امام خمینی کا، یہ روح اللہ خمینی کا پیغام ہے، بلکہ آشتیانی، آغائے آشتیانی کا یہ پیغام ہے، اور آشتیانی نام کے کئی تھے، لیکن جب پیغام آتا تھا تو سب سمجھ جاتے تھے یہ کس کا پیغام ہے۔ یہ روش اور دستور تھی، دستور تھا ائمہ کا، جس کے تحت یہ پیغامات پہنچائے گئے۔ آپ توجہ کریں کہ سب سے زیادہ حساسیت حدیث پر تھی، چونکہ حدیث ائمہ کا کلام تھا، اسے باقاعدہ نوٹ کیا جاتا، اس میں جعل بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، گھڑی بھی گئی ہیں، لیکن ناب ترین پیغام، خالص ترین پیغامات آپ کو ان مناجات کے اندر اور انہی زیارت ناموں کے اندر ملیں گے۔ روایات تقیے کے طور پر بہت ساری روایات ہیں جو تقیتاً صادر ہوئی ہیں، یعنی ایک نامحرم، ایک جاسوس، ایک اجنبی بیٹھا ہوا تھا مجلس میں اور وہ روایت امام نے وہاں بیان کی، راویوں نے لکھ لی۔ آج خود روایت بتاتی ہے کہ امام نے تقیہ کے طور پر یہ روایت بیان کی ہے تاکہ کوئی بات اس کے ہاتھ نہ لگے۔ زیارت نامے ان کی بھی اتنی حساسیت نہیں تھی، کوئی زیارت نامہ تقیتاً نہیں صادر کیا گیا۔ زیارت نامے مخصوص افراد کے لیے تھے اور انہیں کہا گیا کہ جب بھی ائمہ کے مزاروں پہ جاؤ یہ کھول کر پڑھو۔ ان زیارت ناموں کے ذریعے بھی ائمہ نے مکتب سازی کی، عاشورہ کو مکتب بنانے کی کوشش کی، اور مکتب بنا بھی دیا۔ ائمہ کے زمانے میں ہی عاشورہ مکتب بن گیا تھا، تفکر بن چکا تھا، روش بن چکی تھی۔ عاشورہ لوگوں کا دین و ایمان بن چکا تھا، نہ ایک واقعہ تھا۔ لیکن بعد میں یہی چیزیں آہستہ آہستہ انہوں نے دوسری شکل اختیار کر لی، جیسے مقدس متن بن گئے، یا ثواب حاصل کرنے کے ذریعے بن گئے، یا فقط ورد بن گئے، اوراد بن گئے۔ تدریجاً یہ کام ہوا۔ کربلا کی طرف امت کا رخ موڑنے کے لیے تمام معصومین نے تاکید کی، اصرار کیا۔ ایک طریقہ کسی چیز کی طرف رخ کرنے کے لیے یا توجہ بڑھانے کے لیے یہ ہے کہ اس بات میں اصلی بات نہ کی جائے بلکہ رغبت بڑھائی جائے، یعنی یہاں جانے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مثلا اس وقت بہت سارے لوگ زائرین زیارات پر جاتے ہیں، امامزادوں کی زیارت پر جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انقلابی فکر رکھتے ہیں، امام خمینی سے متاثر ہیں، وہ ان زیارات کے اندر امام کے مزار پر بھی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں جاتے، وہ فقط مشہد جاتے ہیں، قم جاتے ہیں، امامزادوں کی زیارات پر چلے جاتے ہیں، امام خمینی کی زیارت پر نہیں جاتے۔ اگر کوئی چاہے کہ لوگ انقلاب سے آشنا ہوں، انقلابی فکر سے آشنا ہوں، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کا رخ اس مزار کی طرف موڑا جائے۔ ظاہر ہے جب انسان اس مزار پہ جاتا ہے پوچھتا ہے یہ کس کا مزار ہے، یہ کون تھی یہ شخصیت، کیوں اتنا بڑا مزار ہے، کیوں لوگ یہاں آتے ہیں، کیوں رش ہے یہاں پر۔ وہاں جا کر اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کون شخصیت تھی، انہوں نے کیا کیا، ان کا کیا راستہ تھا، ان کی کیا سوچ تھی۔ ظاہر ہے اس طرح سے کہیں گے یہ بڑے انقلابی لیڈر تھے، وہاں پر آپ جاؤ گے اور آپ کو بہت کچھ
ملے گا تو کوئی بھی نہیں جائے گا، ڈر جائے گا. اگر جانے کی نیت بھی ہو تو بھی نہیں جائے گا، واپسی پر بارڈر پہ پکڑا نہ جاؤ کہیں. اگر رغبت رکھ دی جائے، مثلا فرض کر لیں، ہوتا نہیں ہے، میں ایسے فرض کر رہا ہوں، اگر جیسے یہاں داتا صاحب پر روزانہ دیگیں پکتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس مزار کی طرف آئیں، اگر دیگ نہ پکے، یعنی اصل یہ لنگر والا سسٹم ختم کر دیا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں داتا صاحب پر لوگ کتنے دن میں جائیں گے؟ جس کی حاجت کہیں اور پوری نہیں ہوئی پاکستان کے سارے مزاروں پہ، وہی آئے گا ادھر، اور کوئی بھی نہیں آئے. جس کا کام رکا ہوا ہے، باقی سارے طریقے ناکام ہو چکے ہیں، آخری مزار داتا صاحب کا یہاں آ کر حاضری دے گا. لیکن جب دیگ پکی ہوئی ہے تو وہاں ہمیشہ رش رہتا ہے. یہ دیگ ایک رغبت بن گئی ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہاں رہتا ہے، اس بہانے سے مزار بھی دیکھ لیتا ہے. اگر فرض کریں گے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے مزار پر لوگ نہیں جاتے اور اس مزار کی طرف دنیا کی توجہ موڑنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کی تعلیمات عام کی جائیں، ان کے افکار عام کیے جائیں، لیکن بعض لوگ ہیں جو افکار یا تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتے یا ڈر جاتے ہیں، انہیں رغبت کے ذریعے سے لایا جاتا ہے. اگر وہاں بھی دیگ کا سسٹم شروع ہو جائے، جیسے مشہد میں جاتے ہیں تو زیارت ہو یا نہ ہو لنگر ضرور کھاتے ہیں وہاں جا کر، ایک ٹائم کا لنگر ملتا ہے نا وہاں، زیارت ہو یا نہ ہو، یا نماز صبح کی چھوٹ جائے شام کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن لنگر نہیں چھوٹنے پائے. یہ لنگر ایک رغبت ہے. کسی بھی چیز کی طرف جہاں لوگوں کی عمومی توجہ نہیں ہے، ایک طریقہ توجہ بڑھانے کا رغبت پیدا کرنا ہے اس کے اندر. مساجد کی طرف جوان نہیں آتے، اپنے ملک میں تو بوڑھے بھی نہیں آتے، لیکن عموماً جوان مساجد میں کمتر آتے ہیں. کیوں نہیں آتے؟ وہ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر رغبت نہیں ہے. ایک بہت ہی بد اخلاق خادم ہوتا ہے مسجد میں، وہ پتلون والے کو تو قریب سے گزرنے ہی نہیں دیتا. مسجد میں آنا ہے دھوتی باندھ کے ہو. اب یہ رغبت ہونی چاہیے. ایسی عمومی جگہیں جہاں امام بارگاہ ہے، جہاں پر مسجد ہے، جہاں چاہتے ہیں ہم زیادہ لوگ آئیں، ایک رغبت یہ ہے کہ وہاں پر خوش اخلاق انسان موجود ہو. بزنس میں لوگ یہی کرتے ہیں، اپنے پروڈکشن کے لیے، اپنے پروڈکٹ کے لیے زیادہ رغبتیں زیادہ پیدا کرتے ہیں. مثلا اندر صرف بیچ رہے ہوتے ہیں، باہر گاڑی کھڑی کی ہوتی ہے کہ اگر آپ صرف خریدیں، یہ پاؤڈر خریدیں اور ٹوکن اس کے اندر نکل آیا تو یہ گاڑی آپ کی ہے. اب جن کو نہیں بھی چاہیے ہوتا صرف، وہ بھی جا کر خریدتے ہیں، اور کپڑے نہ دھونے ہو تو اسے سہ نہیں دھونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن لالچ کس کی ہے؟ گاڑی کی ہے. یہ بچوں کے چپس میں انعامات نکلتے ہیں، فلاں نکلتے ہیں، بچوں کے کھلونے، وہ بچے خرید خرید کے کھاتے رہتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کہیں کسی میں سے ایک ٹوکن نکل آئے گا. وہ یہ بچوں والی. نابالغوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف رغبت بڑھانے کے لیے اس کے اندر ایک ایسی اٹریکشن رکھ دی جاتی ہے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف آئے، لیکن جب آئے گا، اسے استعمال کرے گا، اس کی حقیقت اسے معلوم ہو جائے گی. ثواب ایک جاذبہ ہے، ایک رغبت ہے، یعنی ہر قیمت پر آپ کو یہاں آنا ہے. اگر معرفت کے ساتھ آؤ تو معرفت لے آئے گی تمہیں، اگر معرفت نہیں آئی ہے تو رغبت کے ذریعے آ جاؤ. ایک دفعہ تمہارا قدم کربلا پہنچانا ہے ہم نے، اس سرزمین پہ آپ کا قدم پہنچانا ہے ہمیں. مقصود یہی تھا. ایک دفعہ انسان کا قدم پڑ جائے اس سرزمین کے اوپر، پھر اس سرزمین کے اندر آثار موجود ہیں، وہ اپنے اسرار بتاتی ہے، وہ اپنے راز اگلتی ہے. حج بھی ایسے ہی ہے. حج میں بھی ثواب رغبت ہے. مقصود ہمیں کسی کے نقش قدم پہ چلانے کے لیے وہاں پہنچانا تھا کہ ایک طرح سے ہمارا قدم وہاں پر پڑ جائے. پورا حج 3 شخصیات کے نقش قدم ہیں. پورا حج باپ، بیٹا اور ماں، ایک خاندان کا رویہ، ایک خاندان کا عمل، تمام امت کا حج بن گیا ہے. باپ ابراہیم ہے، بیٹا اسماعیل ہے اور ماں ہاجر ہے.
ان تین کے عمل کو امت کے لیے حج قرار دیا گیا اور حج کے اندر بہت بڑا ثواب رکھ دیا گیا. اب ہر عمل کو حج سے ناپا جاتا ہے. یہ کام کرو اتنے حج کا ثواب ہوگا. حج اس لیے نہیں کرواتے کہ میں پہلے بھی کہا کہ وہاں پر کوئی کرنٹ ہے مقدس اس قسم کا کہ اندر داخل ہو فوراً ہمیں لگتا ہے اور ہمارے اندر بھی تقدس آ جاتا ہے. بلکہ ہمیں اس لیے بلایا گیا, مختلف کام کروائے گئے, ایک ایک عمل ہم سے کروایا گیا. آؤ لباس اتارو اپنا اور انسلا لباس پہن لو, حکمت ہے اس کے اندر, احرام باندھ لو. پھر اس کے بعد آؤ اللہ کے گھر کے آ کے طواف کرو. پھر اس کے بعد آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو. اب ان سارے اعمال پہ غور کریں کہ ان کا فائدہ کیا ہے. بات سوچتے بھی ہیں کیا فائدہ ہے ان کا. میں گھومتا رہوں اس بیت کے اندر ارد گرد گھومتا رہوں. ثواب والے تو مطمئن ہیں, وہ سوچتے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں چاروں طرف سے ثواب ہی ثواب آ رہا ہے. لیکن ثواب کے علاوہ ثواب رغبت تھا, آپ کو اس زمین پر پہنچانے کے لیے تھا. اب جب کہ پہنچ آئے تو غور کرو کہ کیوں گھما رہے ہیں ہمیں یہاں پر. کیونکہ اللہ قدیر ہے, قدیر علی کل شیء ہے. خدا کو اگر ثواب ہی پہنچانا تھا تو لاہور نہیں پہنچا سکتا تھا. اور ثواب اتنا بھاری تو نہیں تھا کہ خود آ کے لے کے جاؤ مکہ سے. وہ خدا جس نے سب کچھ لاہور میں دیا ہوا ہے, ثواب کیوں لاہور نہیں بھیجا آج کا. مقصود توجہ فرمائیں, مقصود حاجی تک ثواب پہنچانا نہیں تھا, مقصود ثواب کے ذریعے حاجی کو خدا تک پہنچانا تھا. حاجی کو کہیں پہنچانا ہے نہ حاجی تک کچھ پہنچانا ہے. اگر مجھے بہت کچھ مل جائے لیکن میں کہیں نہ پہنچوں, مجھے کچھ بھی نہیں, مجھے کہیں پہنچنا ہے. کربلا بھی اسی لیے بلایا گیا ہے. کربلا پہنچا کر آپ کو ثواب دینا مقصود نہیں تھا, کربلا پہنچا کر آپ کو کسی حقیقت تک پہنچانا مقصود ہے. غور کرو ان اعمال کے اندر. نقش قدم ابراہیم وہاں ہے, نقش قدم وارث ابراہیم کربلا کے اندر ہے. آپ کو کھڑا کیا گیا, ان سارے مقامات پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. صفا اور مروہ کے درمیان سعی دوڑ لگاؤ. یہ دوڑ کون سی ہے, یہ کس کی دوڑ ہے؟ یہ خدا کی راہ میں سب کو چھوڑ کر آنے والی ایک خاتون کی دوڑ ہے, جس کا اللہ پہ بھروسہ تھا, جو اللہ کی خاطر سب خطرات مول لے کے یہاں آ گئی. یہ دوڑ اس کا نقش قدم ہے. یہ زمزم کسی چیز کی علامت ہے. زمزم یوں نہیں کہ فقط جسم پہ ملنے کے لیے ہے یا پینے کے لیے ہے کہ شفا مل جائے. یہ زمزم بتاتا ہے آپ کو کہ اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں, کچھ بھی نہ ہو, ایک سنگلاخ وادی میں جا کر اگر اپنے شیرخوار کو چھوڑ آؤ اور اللہ کی راہ میں واپس آ جاؤ, اس کو چھوڑ کر اللہ کے بھروسے پر, خدا اس کے پاؤں ایڑیاں رگڑنے سے ایسا چشمہ نکالے گا جو قیامت تک امت کو سیراب کرتا رہے گا. اس چیزوں کے اندر پیغام موجود ہے. عرفہ جاؤ, مشعر جاؤ, منا جاؤ. مشعر میں کیا کرو, رات کو, مشعر ایک وادی ہے منا اور عرفہ کے درمیان, اس وادی میں آ جاؤ, رات گزارو. خیمہ نہیں ہے, ٹینٹ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, درخت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سردی ہو گرمی ہو, آپ نے رات وہاں پر بسر کرنی ہے. البتہ جو بسوں پہ آتے ہیں انہیں کبھی منا میں مشعر میں رکنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. اگر خدا آپ کو سب کو لے جائے انشاءاللہ ان مقامات پر, وہاں ضرور رات بسر کریں. پیدل آئیں, وہاں ضرور رات بسر کریں. رات کیا کرو, رکو. ایک کام اس رات کا, کچھ بھی واجبات میں سے کچھ بھی نہیں ہے, سب مستحبات ہیں. واجبات میں سے صرف وہاں رکنا ہے. اور ایک کام یہ ہے کہ وہاں سے کنکریاں, مشعر سے کنکریاں چنو. مشعر کے بعد منا ہے, صبح آپ کو منا کی طرف آنا ہے, یعنی ذی الحجہ کو, 10 ذی الحجہ کو, عید کے دن رات مشعر میں گزارنی ہے. مشعر میں حاجی کو حکم ہے کہ کنکریاں چنو. بعض کسی کو کہہ دیتے ہیں میرے لیے بھی چن لو نا. ایک آدمی پورے کاروان کے لیے کنکریاں چنتا ہے. ابھی تو سنا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے پیک کنکریاں چائنا والی تقسیم کی ہیں, میڈ ان چائنا. کنکریاں چنو,
کیا مقصد ہے ان کنکریوں کا؟ اس لیے کہ ان کنکریوں کے بعد ایک وادی آتی ہے، اس وادی کے اندر تم سب سے پہلے عید کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے یہاں سوئیوں سے ہوتا ہے۔ عید سب سے پہلے اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ مسواک سے بھی پہلے سوئیاں کھانی ہے۔ لیکن جو سرزمین عید ہے، جہاں سے تصور عید قربان پیدا ہوا ہے، اس سرزمین پر کیا کرنا ہے؟ اس سرزمین پر مشر سے نکل کر وادی منا میں جاؤ۔ وادی منا میں جا کر سب سے پہلا کام، وہاں ایک بہت بڑا شیطان ہے عقبہ، اس کو جا کر آپ نے 7 کنکریاں گن کے مارنی ہے۔ کنکری مار کر پھر آ کر قربانی دینی ہے، پھر آ کر بکرا کاٹنا ہے، چھری اس کے گلے پر رکھنی ہے۔ خوب پہلے بکرا کاٹ لیں، بعد میں کنکری مار لیں، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ پہلے کنکری مارو، پھر آ کر بکرا ذبح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات، توجہ فرمائیں، رات کو مشعر میں بٹھا کر کہا گیا کہ یہاں مسلح ہو، یہاں لیس ہو، صبح تمہیں حملہ کرنا ہے۔ کس پر؟ شیطان بزرگ پر۔ شیطان بزرگ پر حملہ کرنا ہے۔ صبح تیری عید ہے، سب سے پہلا کام منا کے اندر جا کر تجھے شیطان کو رمی کرنا ہے۔ لیکن خیال رکھنا، جب شیطان کو مارو گے تو شیطان کی طرف سے عکس العمل بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے تجھے قربانی دینا پڑے گی۔ لہذا جو شیطان کو جوتا مارتا ہے وہ قربانی کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ حج اکبر سیمٹ کے ستون کو پتھر مارنا نہیں ہے، حج اکبر آج کے زندہ شیطان کو جوتا مارنا ہے۔ حج یہ سکھاتا ہے عزیزو، یوں نہیں کہ وہاں سے ثواب کے بنڈل، چائنا کے تبرکات لے کر آؤ، آ کے اپنی قوم میں تقسیم کرو۔ حج اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ گھوم کے ثواب کے بنڈل باندھ کے لے آؤ، یا چائنا کے تبرکات کے بنڈل باندھ کر لے آؤ۔ حج اس لیے بلایا گیا تھا کہ ابراہیم کے قدم پر قدم رکھو۔ کون ابراہیم؟ جو شیطان کو پتھر مارتا ہے، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے۔ اس لیے تمہیں بلایا گیا تھا، ابراہیم بنانے کے لیے تمہیں بلایا گیا تھا۔ یعنی کعبہ کیا چیز ہے، منا کیا چیز ہے، مشعر کیا چیز ہے، عرفہ کیا چیز ہے؟ یہ کارخانہ ہے ابراہیم سازی کا، یہ کارخانہ ابراہیم سازی ہے۔ اے خدا، ایک ابراہیم کافی نہیں تھا، نہ کافی نہیں تھا، ہمیں ہر دور کا ابراہیم چاہیے، ہر عصر میں ابراہیم چاہیے۔ اور یہی بات تو مصور پاکستان کو سمجھ میں آ گئی، ساری دنیا میں اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ہر دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ اے پروردگار، ابراہیم لائے کہاں سے؟ ابراہیم بننے کے لیے بھی انتظام کر دیا ہے۔ آؤ آ کر ابراہیم کے اس وادی میں آ جاؤ، ابراہیم کے مقام پر آ جاؤ، ابراہیم کے مقام کے پیچھے کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ نہ اس لیے کہ اس نکات کا ثواب ہو جائے گا بڑا عظیم اور میں ثواب کے بنڈل لے کر جاؤں گا، بلکہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کر کے یہ احساس دلایا گیا ہے کہ خیال کر، تیرے سامنے خدا ہے، یہ جائے قدم ابراہیم ہے، تجھے واپس جا کر ابراہیمی کام کرنا ہے۔ ابراہیم کون تھا؟ بت شکن۔ ابراہیم بت شکن، ابراہیم نار نمرود خریدنے والا، نار نمرود خریدنے والا۔ ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم جو تنہا بتکدے کو ویران کر دیتا ہے، تنہا، اور پھر اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، آگ میں بھی چلا جاتا ہے، مسائل بھی بھگتتا ہے۔ ہم اسی سے ڈرتے ہیں نا کہ یہ بات کر دی، بعد میں الاؤ ہے، آگ کا الاؤ ہے۔ اسی لیے تو کعبہ بلایا گیا تھا کہ آگ کے الاؤ کا خوف دل سے نکل جائے۔ یہ چھری اس لیے آپ کے ہاتھ میں دی تھی، یہ چھری بظاہر بکرے میں اس لیے نہیں تھا کہ اس کے جگر اور گردے کھانے ہیں تمہیں، یہ سری پائی کے لیے نہیں قربانی کروا رہے، بلکہ یہ قربانی کس پر ہے، یہ چھری کس پر ہے؟ ذہن میں یہ
خیال کرو کہ یہ چھری ان تمام وابستگیوں پر ہے جو میری راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. وہ چھری چلا کے بھی آ جائے لیکن پھر آ کر کے مجھے یہ بھی خوف ہے، مجھے یہ بھی خوف ہے. حج نہیں کیا، نصیب کے چکر کاٹ کے آئے ہوتے، نصیب کے چکر کاٹ کے آئے. کربلا کیوں بلایا گیا؟ وارث ابراہیم کے نقش قدم پہ قدم رکھنے کے لیے. کربلا اس لیے نہیں بلایا گیا کہ وہاں سے کھجوریں خرید کے لاؤ، وہاں سے تسبیحیں خرید کے لاؤ، وہاں سے تبرکات خرید کے لاؤ. کربلا اس لیے بلایا گیا کہ آؤ نقش قدم حسین ابن علی پہ قدم رکھو، آؤ تل زینبیہ پہ آ کر ایک دفعہ کھڑے ہو کے نگاہ کرو. تل زینبیہ پہ جب کھڑے ہوتے ہو تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر ایک دفعہ دیکھو کہ خنجر چل رہا ہے. جو چلے گئے انہوں نے حسینی کام کیا، جو رہ گئے انہوں نے زینبی کام کرنا ہے. زینبی کام کرو. زینبی کام ہے کیا؟ زینبی کام یہ ہے کہ بائی کو میدان میں خنجر کے نیچے دیکھ کر تل زینبیہ پہ کھڑی دیکھتی رہے. آپ کو اسی کے لیے بلایا گیا. کربلا کے اندر کربلا مکتب ہے، کربلا آئیڈیالوجی ہے، کربلا دستور زندگی ہے، کربلا انسانیت ہے. کربلا سے انسان زندہ رہنا سیکھتا ہے. بعض لوگ آئے زیارات کے لیے، جب صدام نابود ہوا زیارتوں کے دروازے کھولے. اب دیکھو دھڑا دھڑ گئے لوگ، قانونی غیر قانونی ہر طریقے سے گئے وہاں. ایک فلم اسی سال کی، جس سال یہ عراق آزاد ہوا، صدام کے وجود سے پاک ہوا، یعنی ابھی صدام پھانسی نہیں چڑھی تھی لیکن اس کو پکڑ لیا گیا تھا یا تختہ اس کا الٹ دیا گیا. اسی سال پہلا کاروان جب جانا شروع ہوئے زیارات کربلا کے لیے، 40 پر، اسی سال کے 40 پر، ظاہر 2002 میں تھا، یہ 2002 میں ہوا نا یہ واقعہ اگر اشتباہ نہ کر رہا ہوں. ایک کاروان انگلینڈ سے چلا، چیلم پر اس کی بی بی سی نے اپنے ورلڈ چینل پر یہ فلم نشر کی ہے. اسی سال 40 پر ہے، ابھی وہ فلم موجود ہے بعضوں کے پاس، دیکھنے کی فلم ہے. انگلینڈ سے کاروان چلتا ہے زائرین کا، ساتھ بی بی سی کا کیمرہ مین اور رپورٹر ساتھ ہے. انگلینڈ سے ہی ساتھ ہے، ہیتھرو سے ہی ساتھ بیٹھتا ہے، اسی جہاز میں ساتھ آتا ہے. جگہ جگہ جہاں جہاں کاروان گزرتا ہے وہ نمائندہ بھی ساتھ ہے. فلم پورے کاروان کی بنا رہا. اس کاروان میں عالم دین بھی موجود ہے. آ کر کربلا آ جاتے ہیں. وہاں آنے کے بعد زیارت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں. ہر مرحلے میں وہ رپورٹ تیار کر رہا ہے. ساتھ ساتھ پوچھتا جاتا ہے کہ اب کیا کر رہے ہو، وہ وضاحت کرتے ہیں. کبھی کاروان کا کوئی فرد وضاحت کرتا ہے، کبھی مولانا وضاحت کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ڈاکومنٹری تیار کر رہے ہیں. یہ اسی سال کے 6 پر نشر ہو چکی ہے یہ فلم، دیکھی ہوگی بعض نے. ایک سوال آخر میں جا کر خود کربلا کے صحن میں کھڑے ہو کر وہ اسی کاروان کے ہر فرد سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ عزاداری. خوب یہ عزاداری جس طرح سے ابھی کر رہے ہو پہلے بھی کرتے تھے؟ کہا نا، پہلے کربلا میں عزاداری نہیں ہوتی تھی. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ چونکہ یہاں صدام تھا، جابر حکمران تھا، وہ کرنے نہیں دیتا تھا. اب کس طرح سے کر رہے ہیں یہ آزادی؟ کہا اس لیے کہ اب صدام ختم ہو گیا، اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، ہمیں موقع مل گیا ہے. یہ موقع کس نے دیا ہے؟ سوال. میڈیا خناس ہے، قرآنی نام اس کا خناس ہے. خبر نہیں دیتا، وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. کہا یہ عزاداری کا موقع کس نے دیا؟ نام لے کے کہا. یزید زمانہ کا نام لے کر کہا. کہا یہ بش نے، پریزیڈنٹ بش نے یہ موقع ہمیں دیا ہے. تو کیا تمہیں پریزیڈنٹ بش کے لیے
شکر گزار نہیں ہونا چاہیے. وہیں پر کربلا کے اس حسین میں کھڑے ہو کر اس کاروان نے بش کے لیے دعا کی کہ جس نے یہ مزار ہمارے لیے کھولے ہیں. وہیں پر کچھ مومنین تھے، ان کی خدمت میں کہا، بعضوں نے برا مانا یہ لفظ، ان سے یہ کہا میں نے کہ اگر بش کے شکر گزار ہو زیارت کے در کھلنے کی وجہ سے، تو پھر بش سے پہلے عمر سعد کے شکر گزار بنو جس نے یہ مزار بنا کے دیا ہے آپ کو. پھر تو پہلے اس کا شکریہ ادا کرو. چونکہ اگر عمر سعد نہ ہوتا اور ملا شمر نہ ہوتے، خولی نہ ہوتے، وہ صفاق عبید اللہ نہ ہوتا، یزید نہ ہوتا، حسین شہید نہ ہوتے، کوئی مزار نہ ہوتا، تم آ کر اتنی آسانی سے عزاداری نہ کرتے. کہا کرتے. اگر بش قابل شکریہ ہے تو بھئی سارا سلسلہ بنو امیہ کا لائق تشکر ہونا چاہیے. عزیزان، کربلا میں جا کر بھی انسان حقیقت کو نہ سمجھے، کربلا میں جا کر بھی واقعیت کو نہ سمجھے کہ ہمیں کربلا بلایا کیوں گیا ہے. اگر فقط مقصد زیارت ہو تو فرق نہیں پڑتا. بش ثواب کی زیارت کروا دے، یزید ثواب کی زیارت کروا دے، عمر سعد ثواب کی زیارت کرا دے، اور ٹونی بلیئر کروا دے، یا کوئی اور ثواب کی زیارت کرا دے، ثواب کی زیارت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کربلا ہمیں ثواب کے لیے نہیں بلایا گیا. کربلا کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ کربلا اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ یزیدیت پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، باقی رہے گی. ہر زمانے کے یزید کے لیے ایک حسین کی ضرورت ہے. ہر زمانے کے یزید کو ایک کاروان حسین کی ضرورت ہے، ایک قافلہ حسینی کی ضرورت ہے. ہر زمانے کے یزید کے مقابلے کے لیے ایک فوج حسینی کی ضرورت ہے. اے پروردگار، وہ فوج بنے گی کیسے؟ وہ کاروان بنے گا کیسے؟ وہ لوگ پیدا کہاں سے ہوں گے؟ وہ تو عام بستیوں میں پیدا نہیں ہوتے. اسی کے لیے ائمہ نے ساری امت کا رخ کربلا کی طرف کر دیا کہ آؤ کربلا کے ایک ایک خطے پر آ کر قدم رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کس طرح سے کاروان حسینی بنتا ہے، تشکیل کیسے پاتا ہے. ثواب تو بہت آسان ہے، ہم یہاں دور سے بھی زیارت پڑھیں ثواب ہمیں مل جاتا ہے. آپ توجہ کریں، ہر مناسبت سے زیارت پڑھیں. عید کا دن ہے، سید الشہداء کی زیارت پڑھیں. عاشور کا دن ہے، سید الشہداء کی زیارت پڑھیں. نماز کے بعد سید الشہداء کی زیارت پڑھیں. جمعہ ہے تو سید الشہداء کی زیارت پڑھیں. غدیر ہے، سید الشہداء کی زیارت پڑھیں. شعبان ہے، سید الشہداء کی زیارت پڑھیں. کوئی مناسبت بھی اگر آتی ہے تاکید ہے کہ یہاں پر سید الشہداء کی زیارت پڑھیں. کیوں؟ باقی ائمہ کی کیوں نہ پڑھیں؟ جو امام خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سید الشہداء کی زیارت پڑھیں، وہ امام یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ میری زیارت پڑھیں؟ کسی امام نے نہیں کہا کہ آپ میری زیارت پڑھیں. سب نے امت کا رخ موڑ دیا کربلا کی طرف، چونکہ کربلا مکتب ہے، کربلا انسان ساز ہے، کربلا مومن ساز ہے. وہاں جا کر مومن بنتا ہے انسان، بشرط کہ بی بی سی کے رپورٹر کے ساتھ سفر نہ کرے، بشرط کہ کسی پیشہ ور کے ساتھ جس کو مرثیے پڑھ کے پیسے لینے ہیں زائرین سے، اس کے ساتھ سفر نہ کریں، بشرط کہ کسی ایسے کاروان سالار کے ساتھ نہ جائیں جس کا مقصد فقط پیسہ لینا ہے. اگر جائیں کسی ایسے کے ساتھ جو ہمیں بتا دے کربلا کیا ہے. ایک توفیق نصیب ہوئی کربلا جانے کی، خدا سب کو انشاءاللہ نصیب کرے، وہ بار بار زندگی میں نصیب کرے انشاءاللہ. ایک بزرگ عالم کی معیت میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ گئے وہاں پر، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بڑے آداب سے زیارتیں کروائیں. وہاں آپ اگر جائیں، ہر مزار کے اندر تختی لگی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ معمار کون تھا، کس نے بنایا، کس سال میں بنا ہے، اور کس کے پیسے سے بنا ہے یہ مزار. اکثر مزار جتنے بھی بڑے بڑے مزار ہیں انقلاب اسلامی سے پہلے کے جتنے بنے ہوئے، یہ سب شہنشاہوں نے بنائے ہیں. کچھ قاچاری شاہوں نے بنائے ہیں، کچھ صفوی شاہوں نے بنائے ہیں، ایرانی شہنشاہ. اکثر ان کے ہاتھوں کے مزار، تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں شاہ کے زمانے میں فلاں شاہ کے پیسے سے یہ بنا ہے. خوب یہ تختیاں پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، ساری زیارتیں جب کر چکے، آخر میں میں نے ان بزرگوار سے یہ عرض کیا، یہ جملہ انہوں نے مجھے دوبارہ یاد دلایا کہ آپ نے یہ بات وہاں کی تھی، مجھے بھول گئی تھی.
ان سے عرض کیا کہ آپ نے شہوں کی بنی ہوئی کربلا تو ہمیں بتا دی، لیکن ہم تو حسین ابن علی کی کربلا دیکھنے آئے تھے، جو کربلا حسین ابن علی نے برپا کی ہے وہ کہاں ہے؟ آپ نے مزار تو سارے دکھا دیے، ذریعہ تو ساری دکھا دیں، تعمیرات ساری دکھا دیں، لیکن جو حسین ابن علی نے یہاں پر قیام کیا تھا، جس کے لیے ساری امت کو بلایا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں دکھاتے لوگوں کو؟ صرف مزار دیکھنے کے لیے تو نہیں بلایا گیا۔ یا میں تھوڑی سی تشریح کرتا چلوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ زیارت ملاقات کو کہتے ہیں۔ زیارت کا معنی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں یعنی ملاقات۔ عام عربی بول چال میں کسی عرب ملک کے جائیں، آپ کہیں میں کل آپ سے ملاقات کروں گا، تو کیا کہیں گے؟ میں کل آپ کی زیارت کروں گا، یعنی آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ زیارت یعنی ملاقات۔ زائر ملاقات کرنے والا، اور جہاں ملاقات جس جگہ کی جاتی ہے، کیونکہ ملاقات کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے ملاقات کا، کس ٹائم پر ہم آپس میں ملاقات، یہ زمانہ ہی ملاقات ہے، ملاقات کا ٹائم ہے، 12 بجے ملیں گے، 1 بجے ملیں گے، اور جس جگہ پر طے ہوا ہے ہم ملیں گے اس کو مزار کہتے ہیں۔ مزار یعنی ملاقات کی جگہ، توجہ فرمائیں، مزار یعنی ملاقات کی جگہ۔ زائر ملاقات کرنے والا، زیارت ملاقات، مزار ملاقات کی جگہ۔ ایک چیز بیچ میں کم ہے، ایک کا ذکر نہیں ہے جو اصلی ہے، چونکہ زائر ملاقات کرنے والا اصل یہ نہیں ہے، چونکہ اصلی تو نہیں ہے نا، جس کی ملاقات کرنے جانا ہے وہ اصل ہے۔ اگر آپ ملاقات کے لیے کسی کے لیے جا رہے ہیں، کسی شخصیت کے لیے، تو آپ اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جس سے ملنے جا رہے ہیں آپ۔ اب ملاقات کی جگہ بھی موجود ہے، ملاقات کا وقت بھی موجود ہے، ملاقات کرنے والا بھی موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا کہ جس کی ملاقات کو گئے ہیں وہ بھی موجود ہو۔ اس کا نام ہوتا ہے مزور۔ زائر، زیارت، مزار اور مزور۔ مزور یعنی جس کی زیارت کی جائے، جس سے ملاقات کی جائے، ملاقات شدہ۔ ہم مزار بھی دیکھاتے ہیں، ہم زیارت بھی کراتے ہیں، ملاقات بھی کراتے ہیں، بیچ میں مزور کا کہیں نام نہیں ہوتا۔ ہمیں مزاروں پہ نہیں بنایا گیا، مزار زیارت کی جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے امام سے ملنا ہے، اپنے رہبر سے ملنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات میں پوچھا جاتا ہے کیوں آئے ہو؟ زیارت کرنے والے جو ہر سال جاتے ہیں انہیں، اگر ایک آدمی روز آپ کی ملاقات کو آئے لیکن کام کوئی بھی نہ ہو، ہے نا ایسے ملاقاتی ہوتے ہیں جو جن کو شوق ہوتا ہے روز جائیں لیکن کام کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی کا بھی کوئی کام نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، ایسا ظاہر اچھا لگتا ہے کہ نہ میرا کوئی کام ہے نہ تیرا کوئی کام ہے، دونوں مل کے گپے ماریں گے، ہوکا پیئیں گے۔ لیکن اگر آپ مصروف آدمی ہیں، آپ کے پاس ایک منٹ قیمتی ہے اور وہ بالکل فارغ ہے، اس کو شوق ہے روز آپ کی ملاقات کرے، ایک دن آتا ہے آپ پوچھتے ہیں جی آئیے، ملاقات کا وقت دیا، جگہ دی، بیٹھیے، جی کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ کہ ایسے ہی بس آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ چلیں آج تو آ گئے آپ، کل پھر ٹیلی فون کریں میں آ رہا ہوں، پھر آ جائے، آ کے بیٹھے، آپ پوچھیں کیوں، کیا کام ہے؟ کہتے کام کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کتنے دن اس کو برداشت کریں گے آپ؟ ایک دن بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سمجھا دیں گے کہ اگر آپ فارغ ہو تو میں فارغ نہیں ہوں، کسی اور کی زیارت کو بھی چلے جایا کرو۔ ایسی زیارتیں اگر کرنی ہے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، روز میری زیارت کو کیوں آتے؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہ ملاقات جب زندہ تھے ائمہ، شہید نہیں ہوئے تھے، سید الشہداء جب شہید نہیں ہوئے تھے، امیر المومنین جب شہید نہیں ہوئے تھے، لوگ ملاقاتیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا ملاقاتیں۔ اب جب ملاقاتی جاتا تھا تو ائمہ پوچھتے تھے کہ کیا کام ہے یا نہیں پوچھتے تھے؟ جب زندہ تھے پوچھتے تھے نا کہ بھائی کیوں آئے ہو؟ بڑے دور سے آیا ہوں، مولا بصرہ سے آیا ہوں، وہ
خوش آمدید، کیوں آئے ہو؟ وہ مسئلہ بتاتا تھا اس لیے آیا ہوں، جو مشکل تھی بتا دیتا تھا اس لیے آیا ہوں۔ بس ملاقات کرنے والے جس سے ملاقات کی جائے وہ پوچھتا تو ہے کہ کیوں آئے ہو۔ آج بھی جب ہمیں کہا گیا کہ جاؤ کربلا میں اپنے مولا کی بارگاہ میں مزار پر حاضر ہو، لیکن ملنا مولا سے ہے، فقط دیواریں دیکھ کر نہیں آنا، مولا سے مل کر آنا ہے۔ لہذا زیارت نامہ جب اذن ورود پڑھتے ہیں وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اشہد انک تسمع کلامی و ترد جوابی و سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، مجھے جواب دے رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ ایک مردہ امام کے سامنے نہیں ہیں، ایک زندہ امام کے سامنے ہیں، ایک زندہ امام کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب زندہ امام کے سامنے ہیں تو امام پوچھیں گے کیوں آئے ہو، کیوں بار بار آتے ہو، کیوں ہر سال آتے ہو؟ کیا کہے؟ نظر کی ہوئی ہے ہر سال آنا، چونکہ بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں تو جانا ہوتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں فلاں جگہ جانے سے بہتر ہے آپ کے ہاں آ جائیں۔ تو مولا یہی کہیں گے کام کوئی بھی نہیں ہے تمہارا، کیوں جاتے ہیں زیارت پر؟ زیارت پر عزیزوں دو مقصد کے لیے جاتے ہیں، دو چیزوں کے لیے۔ جب بھی راہبر کے پاس امت حاضر ہوتی ہے دو چیزوں کے لیے جاتی ہے، ایک آج سے پہلے تک جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے شعور پکڑا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میری کارکردگی کیا تھی، اپنی کارکردگی کی رپورٹ لے کر جاتے ہیں، اپنی کارکردگی کی رپورٹ لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسرا آج سے بعد کے لیے منشور لے کر آتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے آج کے بعد سے، مجھے کیا کرنا ہے آج سے۔ کربلا جب جاؤ جا کر اپنی کارکردگی پیش کرو کہ میں نے آج تک کیا کیا ہے۔ اگر تو اچھی رپورٹ ہے تو خوش ہو، شکر خدا کرو، اگر اچھی کارکردگی نہیں ہے رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو کہ مولا غلطی ہو گئی، نکما تھا، کچھ بھی نہیں کیا، نالائق تھا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اب آیا ہوں عہد کرنے کے لیے کہ وہ کروں گا جو آپ کہیں گے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ حسین ابن علی کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں اسی لیے کربلا کی طرف رخ موڑا گیا ہمارا۔ زیارتیں بہت ہیں، زیارتیں بہت ہیں، مقدس ترین زیارتیں موجود ہیں، انبیاء کی زیارتیں ہیں، ائمہ کی زیارتیں ہیں، لیکن تمام انبیاء و ائمہ نے ہمارا رخ کربلا کی طرف موڑا۔ آپ جس زیارت پر جاؤ وہاں جو بھی معصوم شخصیت مدفون ہے وہ آپ کو کہے گی جاؤ کربلا جاؤ۔ رسول اللہ کے مزار پہ جاؤ، رسول فرماتے ہیں جاؤ کربلا جاؤ۔ نجف جو نجف کہتا ہے آپ کو کربلا جاؤ، مشہد جو مشہد کہتا ہے آپ کو کربلا جاؤ۔ میں حدیث پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، زندگی میں بھی ائمہ نے یہی کیا۔ ہر معصوم نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، جو روزگار جو دن آپ کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو اہمیت آپ کی یوم کی ہوگی وہ کسی اور یوم کی اہمیت۔ لا یوم کا یوم کا، اے ابا عبداللہ، سارے دن بڑے ہیں لیکن جتنا تیرا یوم عظیم ہے، عاشورہ جتنا عظیم ہے اتنا کوئی اور یوم عظیم نہیں۔ فرق رکھیں ہم ہر معصوم کے شہادت و ولادت پہ خوشی بھی منائیں، سوز بھی کریں، سوگواری بھی کریں، لیکن جب کربلا آ جاتی ہے، جب عاشورہ شروع ہو جاتا ہے، جب محرم شروع ہو جاتا ہے، مکتب زندہ ہو جاتا ہے، مکتب زندہ ہوتا ہے۔ اس مکتب سے سب کچھ باقی ہے، اسی مکتب کے طفیل نام توحید باقی ہے، اسی مکتب کے طفیل رسالت کا بھرم باقی ہے، اسی مکتب کے طفیل قرآن کی حرمت باقی ہے۔ یزید سب کچھ پامال کرنے جا رہا تھا، اس لیے ہمارا رخ اس مزار کی طرف موڑا گیا ہے۔ ضرور جو ایک دفعہ عمر میں کم از کم ایک دفعہ ضرور جو، اور شعور کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ دستور لے کر وہ وہاں سے۔ وہ احادیث آپ کی خدمت میں نقل ہو رہی تھی جہاں جن سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے کربلا کو مرکزیت عطا کی اور کہا کہ کربلا مرکز ہے۔ بہت خوبصورت احادیث ہیں، بیچ میں ان کے ضمن میں کچھ مطالب اشارہ کرتا جاؤں گا جتنا وقت کے اندر گنجائش ہے۔ بعض عزیزوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے ایڈریسز بھی دیتے جائیں۔ یہ زیارات، یہ احادیث جتنی عرض ہو رہی ہیں ان میں سے اکثر
ایک کتاب ہے کامل الزیارات جناب ابن قولوی کی. ابن قولوی بہت برجستہ شخصیت، بڑے بزرگ عالم جن کا قم میں مزار ہے، حرم حضرت معصومہ سے باہر ان کا مزار ہے، اور بڑی جید کتاب، بڑی قابل اعتبار کتاب ان کی موجود ہے، کامل الزیارات. یہ کتاب اتنی گران قیمت و گران سنگ کتاب ہے کہ جن راویوں کی حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں ان کی وثاقت کے لیے، ان کے اعتماد کے لیے یہی کافی ہے کہ کامل الزیارات والے نے ان سے روایت نقل کی ہے. یعنی جس راوی کا نام کامل الزیارات میں آ جائے، علماء آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ راوی درست راوی ہے، یہ اچھا راوی ہے. چونکہ اگر اچھا نہ ہوتا تو صاحب کامل الزیارات اس کی بات یہاں نقل نہ کرتے. اتنی گران سنگ و گران قیمت کتاب ہے. 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھی تھیں، اب تیسری حدیث سنیے امیر المومنین علیہ السلام سے. یہ تیسری حدیث شیخ توسی کی کتاب ہے تہذیب، التہذیب. اس کی 6 جلد ہے، صفحہ 73 میں، اور بہار الانوار میں جلد نمبر 98 صفحہ 116 سے نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. قال امیر المومنین علیہ السلام. میں ماجرا ذکر کر دوں، یہ روایت حضرت نے بیان کہاں کی، بہت خوبصورت روایت ہے. یہ روایت جنگ صفین کے دوران کی روایت ہے. حضرت جنگ صفین کے لیے نکلے، راستے میں جنگ نہروان لڑنا پڑ گئی. جنگ صفین کے بعد دوبارہ نکلے اہل صفین کے ساتھ نبرد کے لیے، اس کے بعد جنگ نہروان شروع ہو گئی. اس قیام میں جب صفین کی طرف آ رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، کوفہ سے شام کی طرف، ذرا ذہن کی مدد سے آپ حاضر کریں نقشہ، کوفہ اور شام. کوفہ سے شام جب آئے تو کربلا کے راستے سے فوج لے کر شام کی طرف یعنی صفین کی طرف گئے. جب کربلا کے میدان میں پہنچے امیر المومنین علیہ السلام، صحرائے کربلا میں رک گئے، گھوڑے سے نیچے اتر آئے. اتر کر خاک کربلا کو مٹھی میں لیا. کچھ دیر سکوت کے بعد حضرت نے 3 دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا. خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے، خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے، اللہ کی قسم یہی وہ سرزمین ہے. 3 دفعہ قسم یاد کی. لوگ بھی رک گئے، صحابی رک گئے، پوچھنے لگے مولا کون سی سرزمین ہے؟ جنگ کی یہی سرزمین ہے، ہمیں یہی جنگ کرنی ہے، یہی لشکر اتار دیں، آرام کرنے کی یہ زمین ہے، نماز پڑھنے کی یہ زمین ہے. جتنے احتمالات دے سکتے تھے انہوں نے دیے. حضرت نے فرمایا نہ. یہ کون سی سرزمین ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، ھذا مصارع عشاق الشہداء، یہ میدان ہے، قتل گاہ ہے عاشقوں کی، یہ میدان عشق ہے، عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے. عشق کا مذہب کچھ اور ہے، تجارت کا مذہب کچھ اور. ابراہیم کا مسلک عشق کا مسلک ہے. کربلا انسان کو، تاجروں کو بلا کر عاشق بنا دیتی ہے. ہمیں اس لیے کربلا بھیجا گیا ہے، نہ ثواب پہنچانے کے لیے فقط. ہمیں بلایا گیا کہ ہم جو بزدل ہیں، ہم جو خوفزدہ ہیں، ہم جو سود پرست و سود خور ہیں، ہم دینی کام بھی کرتے ہیں سود کے لیے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں سود کے لیے. کربلا کیوں بلایا گیا؟ تاکہ سودی عبادتیں چھوڑ کر عاشقانہ عبادتیں شروع کر دو، عشق کے سجدے کرو. کربلا میدان عشق ہے، عاشورہ مکتب عشق ہے. عشق مکتب عشق میں عشق کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں، یہ دینی ٹرم ہے عشق. چونکہ مذہبیوں نے چھوڑ دیا عشق اچھا
نہیں لگتا عاشق نہیں تھے، انہوں نے چھوڑ دی یہ لفظ، شہوترانوں نے یہ لفظ اٹھا لیا۔ آج کل ہمارے ملک میں یا ہماری ادبیات میں اردو میں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شہوترانی کے لیے۔ عزیزان، عشق نار و مادہ میں کبھی بھی نہیں ہوتا، نار و مادہ کا تعلق ہمیشہ شہوانی ہوتا ہے، اس کو شہوت کہتے ہیں، وہ عشق نہیں ہوتا۔ عورت اور مرد میں کبھی عشق نہیں ہوتا، جسمانیات سے کبھی عشق، نہ مجازی ہوتا ہے نہ حقیقی۔ بعض غلط فہمی ڈال دیتے ہیں کہ یہ عشق مجازی ہے، نہ یہ مجازی بھی نہیں، یہ غلط ہے، اصل عشق نہیں ہے، یہ شہوت ہے۔ شہوت اور چیز ہے، عشق شہوت نامقدس ہے، عشق مقدس ہے۔ شہوت حیوانی ہے، عشق خدائی ہے۔ شہوت نر و مادہ میں ہے، عشق باکمال شخصیت سے ہے، کمال سے ہے۔ جس کے اندر کمال نہ ہو اس کے اندر عشق نہیں ہوتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ میدان عشق ہے، یہ میدان عشاق ہے۔ ھذا مسار عشاق، یہ عاشقوں کی گرنے کی جگہ ہے۔ عاشورہ مکتب عشق ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا اس لفظ کو استعمال کرنا، دوسروں نے اٹھا لیا اس کو۔ احساسات کو بھی عشق نہیں کہتے، احساسات و جذبات اور چیزیں ہیں۔ بعض اوقات کرتے ہیں نا، کچھ ایسے کام عزاداری میں شروع کر دیتے ہیں، پھر توجیہ کے طور پر کیا کہتے ہیں، یہ عشق میں کر دیا۔ یہ عشق میں نہیں کیا، یہ جذبات میں کر دیا ہے۔ جذبات اور چیزیں ہیں، عشق اور چیزیں۔ جذبات اور عشق میں فرق کیا ہے؟ احساسات اور جذبات میں جب انسان آ جائے تو زمام اپنے ہاتھ سے نکل کر احساسات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے غضب بھی ایک احساس ہے، جب انسان بہت غضب میں آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، پھر اس کی زمام اپنے ہاتھ سے نکل کر اس کے غضب کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ اب وہ ڈور اس کے ہاتھ میں، وہ جدھر دیش کو لے جائے۔ اسی طرح احساسات، جذبات، انسان جب جذبات میں آ جاتا ہے، ڈور اپنے ہاتھ سے نکل کر جذبات کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ لیکن عشق جہاں پر ہو وہاں پر انسان کی زمام معشوق کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور عاشق وہ کام نہیں کرتا جو اس کے احساسات کہہ رہے ہیں، عاشق وہ کام کرتا ہے جو معشوق کہتا ہے، جو معشوق کرواتا ہے۔ فرق سمجھ آ گیا عشق کا اور احساسات کا؟ اب کبھی احساسات کو عشق نہ کہنا، کبھی شہوتوں کو عشق نہ کہنا۔ عشق پاک ہے، عشق منزہ ہے۔ عاشق ہے کہاں؟ کربلا میں اس لیے ہمیں بلایا گیا ہے کہ سود خوری چھوڑ کر مسلک عشق شروع کریں، ریاکاری چھوڑ کر عبادت عشق شروع کریں۔ یہ ہے ہی مسلک عشاق۔ ھذا مسار عشاق شہداء، یہ ان شہیدوں کا مقتل ہے جو عاشق ہیں۔ لا یسبقہم من کان قبلہم، ان سے پہلے کوئی بھی ان پر سبقت نہیں رکھتا، جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان پر سابق نہیں ہے، ان سے سبقت نہیں رکھتا، ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ ولا یلحقہم من کان بعدہم، بعد میں آنے والے بھی یہ ہرگز ان کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میدان عشاق ہے۔ عزیزان، کتنا فرق ہے۔ ثواب والے، جب ثواب والوں کو چراغ بجھا کے کہہ دیا جائے کہ جتنا ثواب چاہیے تھا سارا مل گیا، اب یہاں سے آگے بات ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہے، ثواب والے بنڈل لپیٹ کے وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن عاشق ثواب کے لیے نہیں جاتا۔ امیر المومنین اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کو خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میں تو جنت و جہنم کی وجہ سے تیری عبادت نہیں کرتا، وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، اے پروردگار میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرے سجدے کرتا ہوں، تو جنت دے یا نہ دے۔ دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ پروردگار جہنم پہ صبر ہو سکتا ہے لیکن تجھ سے محرومی پر صبر نہیں ہو سکتا۔ عاشق تو دوسری بات کرتا ہی نہیں ہے، عاشق کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے معشوق کے سامنے۔ یہ کام ہم نے نہیں کیا عزیزان، چونکہ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ عزاداری میں پیشہ وری داخل ہوئی ہے۔
پیشہ وری نے عزاداری کو کچھ اور رنگ دے دیا ہے. پیشہ ور کبھی عشق نہیں بیان کر سکتا چونکہ پیشہ ور عاشق ہوتا نہیں، وہ عشق کا مسلک سمجھتا ہی نہیں ہے. عاشق ہوتے کیسے ہیں؟ اگر مسلک عشق سمجھنا ہے اقبال کو پڑھیں. اقبال خوب عاشق ہے اور مسلک عشق کی خوب تشریح کرتے ہیں اقبال. اور بعض میدان ایسے ہیں کہ جب تک عشق نہ ہو انسان اس میدانوں میں اتر ہی نہیں سکتا، اور عاشق کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اقبال ہی کے بقول کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ عشق جب آتش نمرود میں کود پڑا، منجنیق سے نکلا، آگ میں ابھی نہیں گیا، بیچ میں جبرائیل آ گئے. بیچ میں جبرائیل. عشق میں یہاں سے دیکھیں، عشق و ثواب میں یہاں سے فرق واضح ہو جائے گا. بیچ میں جبرائیل آ گئے، کہا اے خلیل خدا، سامنے آگ ہے، اتنی آگ جس میں ڈالنے کے لیے قریب بھی نہیں ہوا جا سکتا. اس آگ میں انقریب پہنچنے والے ہو، مدد کی ضرورت ہے. آیا کہاں سے تھا؟ اپنی طرف سے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آیا. اللہ کی طرف سے آیا، لیکن کیا خطاب کیا اس کو جو اللہ کی طرف سے آیا تھا؟ کہا مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری مدد کی ضرورت نہیں، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اگر تجھ پہ اعتماد کر لوں پھر اس کا عاشق نہیں رہتا. یہ سجدے آسان نہیں ہیں. آگ خریدنا عشق میں، یہ عشق ہے. جذبات و احساسات کہاں؟ فردی احساسات، بہکے ہوئے احساسات، الجھے ہوئے احساسات، بے قابو احساسات، غیر ہدایت یافتہ احساسات، یہ سب عشق ہے. جب گھر میں جاتے ہیں بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، جذبات میں وہ بھی آ جاتی ہے، آپ بھی آ جاتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کا اوج عشق ہوتا ہے. یہ اس کو تو کوئی نہیں کہتا عشق. کربلا مکتب عشق ہے. ھذا مسار عشاق شہداء لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من کان بعدهم. عاشقوں کو بلایا گیا ہے. زیارت کربلا یعنی زیارت عشاق. عاشق جائیں وہاں پر. کبھی یہ ان موضوعات میں سے ہے جو پہلے سے ذہن میں ہے کہ اس مسلک عشق، مسلک شبیر و میدان عشق کی وضاحت اسی زبان میں کروائی جائے. عاشق ہیں جنہوں نے اس زبان میں کربلا کو بتایا بھی ہے، سمجھا بھی ہے. جیسے میں نے ایک کی طرف اشارہ کیا، ان عاشقوں میں سے ایک امام خمینی ہے. عاشقوں میں سے ہے. یہ میدان عشق ہے. دوسری حدیث، چوتھی حدیث ہے یہ تیسری تھی، یعنی کل والی دو شمار کر کے چوتھی حدیث ہے. یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ہے. وہاں یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے، شرح ابن ابی الحدید، ایک سنی عالم دین ہے معتزلی. انہوں نے بہت قدیم سے ایک شرح کی ہے، بڑی معتبر اور بہت عمدہ. اگرچہ انہوں نے اپنے اعتقادات اور نظریات کے مطابق کی ہے، اہل سنت کے نظریات کے مطابق، لیکن در عین حال بہت ہی عمدہ اور بڑی خوبصورت شرح ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود بہت عمدہ شرح ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ نقل کی ہے چوتھی جلد میں صفحہ 169 169. ابن ابی الحدید یوں نقل کرتے ہیں، امیر المومنین نے فرمایا وَحَا لَكَ أَيُّهَا التُّرْبَةُ لا يحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغیر حساب. وہاں خاک کربلا کو خطاب کر کے امیر المومنین فرماتے ہیں، اے خاک کربلا تو کتنی معطر ہے. ابھی حسین شہید نہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے. اس وقت سے امیر المومنین فرما رہے ہیں
کہ اے خاک کربلا تو کتنی خوشبودار ہے، تو کتنی معطر ہے، تیرے اندر وہ قوم آئے گی، وہ عشاق آئیں گے، تیری دھرتی پہ قدم رکھیں گے، تیرے سینے پہ قدم رکھیں گے، کہ ایک دفعہ اگر تیری قلمرو میں ان کا قدم پڑ گیا، خدا ان کو حساب کے بغیر جنت میں ڈال دے گا۔ بغیر حساب کے خدا ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ کربلا میں ابھی بھی رہتے ہیں۔ صدام کے زمانے میں کربلا کی زری پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، بعضوں نے دیکھی ہوگی، اس کے اوپر 80 آدمیوں کے دستخط تھے۔ ہمارے ساتھ جو ایک گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ یہ خون سے، اس وقت بجھا ہوا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا خون ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خون سے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اس زری کے اوپر تختی لگی ہوئی تھی، 80 آدمیوں نے دستخط کیے، جن میں بڑی بڑی معتبر شخصیات، سماجی، قبائلی، مذہبی، شیعہ، سنی سب تھے، فوجی، غیر فوجی۔ انہوں نے اس تختی کے اوپر اپنے خون سے دستخط کر کے یہ لکھا ہوا تھا کہ خون حسین کی قسم، ہم صدام کے وفادار آخری قطرے خون تک رہیں گے۔ سید الشہداء کی مزار پر، زری پر یہ تختی لگی ہوئی تھی، میں خود پڑھ کے آیا ہوں، تصویر بھی لی لیکن وہ صاف آئی نہیں وہاں سے۔ خون حسین کی قسم، ہم آخری قطرہ خون تک صدام کے وفادار رہیں۔ کربلا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، کربلا میں تاجر بھی ہیں، کربلا میں ہوٹلوں کے مالک بھی ہیں، کربلا میں دکاندار بھی ہیں، کربلا میں سبھی کچھ رہتے ہیں۔ یوں نہیں کہ جس کا قدم کربلا میں پڑ گیا وہ جو بھی ہو بغیر حساب کے جنت چلا جائے گا، نا، یہ ان عاشقوں کی بات ہو رہی ہے، سوداگروں کی بات نہیں ہو رہی۔ جس نے اس مسلک عشق میں قدم عشق رکھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ امام چہارم سے حدیث ہے، قال علی ابن الحسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام سے، بقیہ کربلا، بقیہ آل رسول، ذخیرہ آل رسول، کہ کربلا میں خصوصی اہتمام کے ساتھ سید الشہداء نے اس ذخیرہ آل رسول کو بچایا۔ سید ساجدین وہ نہیں ہے جو ہمیں سنایا جاتا ہے، حسین بھی وہ نہیں ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ حسین لاچار نہیں، حسین چارہ گر ہے، حسین چارہ ساز ہے، حسین لاچار نہیں ہے۔ ہم نے حسین کو ایسے پیش کر دیا جیسے سمجھا، بنا دیا۔ زین العابدین بھی وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ زین العابدین کو ایسے بتایا جاتا ہے جیسے ایک بے ہوش شخصیت ہو جن کو کوئی خبر نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور بار بار پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ کیا، نہ، یہ نہیں ہے زین العابدین کربلا میں، یہ حسین کا فرزند نہیں، حسین کا فرزند اور ہے۔ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے دیکھو کہ کون ہے زین العابدین علیہ السلام۔ امام فرماتے تظہر ارض کربلا یوم القیامہ کل کوکب الدری، قیامت کے دن کربلا کی زمین اس طرح چمکتی ہوگی جس طرح سے آسمان پہ درخشندہ ستارہ چمکتا ہے۔ وتنادی، اور یہ زمین آواز کرے گی، انا ارض اللہ المقدسۃ الطیبہ، یہ زمین کہے گی میں وہ ارض مقدس ہوں، ارض طیبہ میں ہوں، المبارکہ التی تضمنت سید الشہداء و سید شباب اہل الجنہ، یہ زمین ان لوگوں کو کہے گی کہ اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ میرے اندر کون دفن ہوا ہے، سید شباب اہل الجنہ دفن ہوا ہے، وہ سید الشہداء میرے اندر دفن ہوا۔ ایک درخشندہ ستارے کی طرح چمکے گی یہ زمین۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، الغازریۃ من تربت بیت المقدس یا بیت المقدس،
غازریہ کربلا کا دوسرا نام ہے. اس صحرا کا نام غازریہ تھا. غازریہ زواد کے ساتھ، غین الف زواد رے یہ تے، غازریہ. پہلے غازریہ کے نام سے یہ مشہور تھی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الغازریہ، صحرائے کربلا، دشت کربلا، زمین کربلا، یہ بیت المقدس کا حصہ ہے. یہ سرزمین جہاں مسجد الاقصی ہے، جو مولد ابراہیم ہے، یہ غازریہ بیت المقدس کا حصہ ہے. ایک حدیث امام علیہ السلام سے ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے. میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، باقی کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بہت عمدہ حدیث ہے. اس حدیث کو سننے کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیے محمد والے. حدیث یہ ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے لیس نبی فی السماوات والارض ان لا يسألون اللہ تبارک وتعالی ان یؤذن لهم فی زیارت الحسین ففوج ينزل وفوج يعرج. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کوئی نبی زمین و آسمان میں، اولین و آخرین میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے خدا سے یہ نہ پوچھا ہو، جس نے خدا سے یہ نہ مانگا ہو کہ اے پروردگار ہمیں زیارت حسین کی اجازت عطا فرما. ہمیں زیارت حسین کی اجازت عطا فرما. خدا نے انبیاء کی یہ بات سنی اور اس کے بعد انبیاء کو زیارت کربلا کا اذن ملا. لہذا امام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ انبیاء کا زیارت کو آتا ہے، ایک گروہ لوٹ کر جاتا ہے. یہ سب کوڈ ہیں، توجہ فرمانا، یہ سب کوڈ ہیں. یہ سب وہ زبان ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ جس سرزمین کی طرف ہم تمہارا رخ کر رہے ہیں وہ کون سی سرزمین ہے. اہمیت بتانے کے لیے کربلا کعبہ انبیاء ہے. کعبہ، شک نہ کرے، مبالغے نہیں ہے، یہ صرف زاویہ بدلے فقط اپنے ذہن کا. ممکن ہے بعضوں سے ہضم نہ ہوتی ہوں یہ چیزیں. ایک اور بزرگ اہل قلم نے لکھا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے ہماری کتب کے اندر کہ یوم عرفہ سب سے افضل کام کربلا میں ہونا ہے. یعنی جب حج کا دن ہوتا ہے، جس دن 8 ذی الحجہ، دوسرے دن عرفہ ہے، تو شب عرفہ کربلا میں وہ بھی زائرین جاتے ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، سب کو ہمیں توفیق دے کہ یوم عرفہ کربلا میں جائیں. یوم عرفہ حج میں جانا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے یہ جب روایت پڑھی تو مجھے تھوڑا سا شک لگا. میں سمجھا یہ جعلی ہے، من گڑت ہے. یہ کعبے کے مقابلے میں کعبہ سازی ہے کہ جس دن ساری امت کو مکہ بلایا جا رہا ہے اس دن انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کربلا چلے جائیں. تو امت تقسیم ہو جائے گی، آدھی امت کعبہ میں ہوگی، آدھی امت کربلا میں ہو جائے گی. تو حج کے مقابلے میں حج بنا دیا آپ نے. مجھے یاد بھی ہے یہ بعض چیزیں جو مشہور ہو گئی ہیں. تہمت، کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، وہاں ایک محرم حاجی صاحب آئے، جا رہے تھے مکہ کی طرف. وہاں بیٹھے انہوں نے دوسرے سے نام حوالہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آپ ان کا تو لباس ہی بتا رہا تھا، احرام باندھا ہوا تھا کہ ہم کعبہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ شیعہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں شیعہ ہیں. تو کہا کہ آپ کا تو حج ہوتا ہی کربلا میں ہے. وہ ہنس پڑے جواب پہ، ہنس پڑے. جواب انہوں نے کوئی نہ. وہ اس طرح کی باتیں بہت مشہور ہیں زیادہ. یہ میں جن کی بات نقل کروں یہ خود شیعہ ہیں. کہا مجھے یہ حدیث پڑھ کے تھوڑا شک ہو گیا اس میں کہ کیوں ہمیں عرفہ کے دن کربلا بلایا جا رہا ہے. کہیں یہ جعلی کام تو نہیں ہے، کہیں امت کو تقسیم کرنے کی سازش تو نہیں ہے. ساری امت کو کہا گیا عرفہ میں ہو، میدان عرفات میں، ہمیں کہا گیا کربلا میں ہو. کہا میں گیا، حج پر گیا. توجہ فرمائیں، یہ تجربی بات بھی ہے. ان کا جملہ بھی نقل کر رہا ہوں اور آنکھوں دیکھا حال بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اپنا احساس بھی بیان کر رہا ہوں. آپ بھی جا کر حج پر دیکھیں گے
کہ انسان حج پہ چلا جائے، عرفہ میں چلا جائے، مینا میں چلا جائے، مزدلفہ میں چلا جائے، اس جمع غفیر کو کہ جہاں پر 2.5 ملین انسان جمع ہوتا ہے، ان سب کو دیکھ کر ایک طرف سے خوشی ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کا یہ ایک حصہ آج ایک لباس و ایک زبان ہو کر اس سرزمین پر موجود ہے، لیکن دوسری طرف سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ 2.5 ملین افراد خدا کی خاطر گھروں سے نکل کر اس پاک سرزمین پر آ جاتے ہیں اور کچھ کیے بغیر لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہے ہم کس سرزمین پر موجود ہیں۔ تو وہیں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبلہ عبادت پہ جانے سے پہلے قبلہ شعور میں جاؤ، ایک عرفہ کربلا میں گزار کر پھر دوسرا عرفہ مکہ میں جاؤ، تو وہاں ایسا حج کرو گے جو حج ابراہیمی ہوگا۔ یہ حج شعور کربلا سے ملتا ہے، کربلا قبلہ شعور ہے۔ کربلا جائیں پھر حاجی کو سمجھ میں آتا ہے مجھے کرنا کیا ہے، ورنہ گھوم کے آ جاتا ہے، تبرکات خرید کے آ جاتا ہے، بورے بنا کر آ جاتا ہے بند کر کے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ سرزمین حج کے پڑوس میں عراق آگ میں جل رہا ہے، ہر سال 2.5 ملین انسان حج سے لوٹ کر آتا ہے، کچھ بھی کر کے نہیں آتے۔ فلسطین آگ میں جل رہا ہے، یہ کچھ بھی کر کے نہیں آتے۔ امام خمینی فرماتے ہیں ایک حج ابراہیمی امت مسلمہ کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ شعور کہاں سے آئے؟ ابھی بھی ایسے کاروان جاتے ہیں، تشیع کاروان ایسے جاتے ہیں، اس ملک سے ایسے کاروان جاتے ہیں، منع کرتے ہیں حاجیوں کو کہ برات از مشرکین کے مراسم میں نہیں جانا، ہم صرف حج کرنے آئے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ 61 ہجری میں ہوتے، 60 ہجری کے حج میں ہوتے اور سید الشہداء اپنا احرام کھولتے تو ہمارے یہ کاروان سالار اور ہمارے یہ کاروانوں کے مالک اور یہ کاروانوں کے روحانی یہ کیا کہتے سید الشہداء کو؟ یہ تو یہی کہتے کہ مولا حج میں سیاست کو نہ لائیں، آپ نے سیاست کرنی ہے تو جا کر جہاں کر لیں، ہم تو حج کرنے آئے ہیں، ہم تو اپنا احرام نہیں کھولیں گے۔ کچھ لوگوں نے سید الشہداء کو یہی کہا کہ حج کی جگہ ہے، سیاست کی جگہ، یزید کے خلاف بولنے کی جگہ نہیں، حج یزید کے خلاف بولنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہا گیا پہلے کربلا آؤ۔ ان احادیث کو اس تناظر میں دیکھیں، چونکہ سید الشہداء نے عاشورہ بڑے سرمائے سے خلق کیا ہے، مفت میں نہیں بنا عزیزو، یہ مکتب بڑے قیمتی اور بڑے گران سرمائے سے بنا ہے، جس کا ایک ایک جز اتنا قیمتی ہے جس کا انسان حساب نہیں کر سکتا۔ کون سی چیز کا ہم حساب کریں؟ وہ ششمہ شہید، وہ کوئی معمولی سرمایہ تھا جو حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ تیر کھا کے شہید ہو گئے۔ کیا وہ مسلم ابن عقیل جو کوفہ میں شہید ہو گئے؟ حضرت مسلم کے وہ 2 ننھے نونہال جو اس بے دردی سے ذبح کر دیے گئے، کوئی معمولی سرمایہ تھا؟ طفلان مسلم کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ کوفہ میں جو مشہور پڑی جاتی ہے، کوفہ میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ ایک مستند و معتبر روایت یہ ہے کہ یہ کوفہ میں نہیں تھے بلکہ اپنی والدہ کے ہمراہ سید الشہداء کے ہمراہ کربلا میں تھے۔ ان کے مزار بھی کربلا میں ہیں آج۔ کس طرح یہ بچے شہید ہوئے؟ شام غریباں جب خیام حسینی کو لوٹنا شروع کیا گیا، خیموں کو پائمال کیا گیا، آگ لگائی گئی، بیویوں کو کہا گیا اپنی جانیں بچائیں۔ اس عالم میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو
سب یتیم ہو چکے تھے. شام غریبہ کو اکثر بچے وہاں یتیم ہو چکے تھے. انہوں نے بھاگ کے کسی جگہ پناہ لینے کی کوشش کی. کچھ ایسے بچے بھی تھے کہ جنہیں بیویوں نے خاک سے اٹھایا، گھوڑے کی ٹاپوں تلے مسلے جا چکے تھے. جب اندھیرا چھا گیا، بیویوں نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، آوازیں دینا شروع کی. کسی بچے کو مقتل سے اٹھا کر لائیں، کسی کو بابا کے سینے سے جدا کر کے لائیں، کسی کو کسی جگہ سویا ہوا تھا اٹھا کر لائیں، کوئی زخمی پڑا ہوا تھا اٹھا کر لائیں. سارے بچوں کو ڈھونڈتی رہیں. جب بچوں کو شمار کیا، ان بچوں میں یہ 2 بچے بھی تھے جو موجود نہیں تھے. بلاتی رہیں بیویاں، آواز دیتی رہیں. یا مقتل سے بہت دور نکل گئے تھے یا سو گئے تھے، آواز نہیں سنی. یہ سمجھ کر بیویوں نے کہ شاید کہیں شہید ہو گئے ہیں. دوسرے دن کاروان اسرا تیار ہو کر کربلا سے روانہ ہو گیا. بچوں نے تنہائی کا احساس کیا، قرب و جوار کی آبادیوں کا رخ کیا. قریب میں ایک آبادی نظر آئی، اس کی طرف جانے لگے. اس آبادی کے قریب ایک خاتون کو دیکھا جو ظاہر گھاٹ پہ پانی لینے آ رہی تھی. اسے دیکھ کر جا کر سلام کر کے اسے پوچھتے ہیں، اے خاتون، کیا تو ہمیں بتا سکتی ہے مدینے کا راستہ کس طرف ہے؟ بہت تعجب ہوا اس کو کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے، اور وہ بھی کربلا کے صحرا میں، مدینے کا راستہ پوچھ رہے ہیں. کہا، بچوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا، مدینے کے رہنے والے ہیں. یہاں کیسے پہنچائے؟ آپ کے ماں باپ کون ہیں؟ کہا، یہ نہیں بتا سکتے ہمارے ماں باپ کون ہیں. اس صحرا میں کیسے پہنچائے؟ کہ بس مہربانی کر کے ہمیں مدینے کا پتہ بتا دو. کہنے لگی، پتہ ضرور بتاؤں گی، لیکن پہلے بتاؤ کس کی اولاد ہو. یہ وعدہ لے کر کہ ہمیں مارو گی نہیں، ہمیں قاتلوں کے سپرد نہیں کرو گی. بتا دیا. کہا، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم بچھڑ گئے، ہمارے ماں باپ مارے گئے. خاتون اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. بچوں کو لے کر سینے سے لگایا، اپنے گھر میں لے گئی. گھر میں لے جا کر کھانا دیا، پانی دیا، آرام کروایا. اس کا داماد حارث، یہ ملعون، گھر میں آیا. آ کر دیکھا اس نے کہ کربلا سے بچے ہوئے 2 بچے اس صحرا میں موجود ہیں. اس نے سن لیا تھا کہ کربلا میں اہل بیت کو شہید کیا گیا، اور جس نے جو سر کاٹا وہ سر لے کر اب شام جا رہا ہے انعام لینے کے لیے. اس نے سمجھا میں اس کاروان میں نہیں تھا، 2 بچے اہل بیت کے ملے ہیں، ان کے ذریعے میں بھی انعام حاصل کروں. اس نے بچوں کو گھر سے لیا کہ آؤ میں تمہیں مدینے پہنچا آتا ہوں. گھر سے لے کر نکلا، سیدھا گھاٹ کی طرف لے گیا. لے جا کر بچوں کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے بڑا انعام لاؤ گے، میں آپ کے سر شام لے جاؤں گا اور شام سے مجھے بڑا انعام ملے گا. بچوں نے کہا، اگر تو ہمیں زندہ شام لے جا تجھے شاید زیادہ انعام مل جائے. کہنے لگا، نہ، کٹے ہوئے سروں کا زیادہ انعام ملتا ہے. آل رسول کے خاندان کے کٹے ہوئے سروں کا زیادہ انعام ملتا ہے. بچوں کو کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. ان بچوں نے ہاتھ باندھ کے کیا کہا کہ اے ملعون، اگر ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو فقط اتنی مہلت دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. یہاں پر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں،
اس نے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دی. اجازت دینے کے بعد اب کہتا ہے تیار ہو جاؤ، آپ کو شہید کرنا ہے. بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دے، کیونکہ مجھ سے چھوٹے بھائی کی شہادت نہیں دیکھی جائے گی. چھوٹا بھائی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ پہلے مجھے شہید کر دے کہ مجھ سے بڑا بھائی نہیں دیکھا جائے گا. اس لیے ان نے ایک وار سے دونوں بچوں کے سر قلم